معزز خواتین و حضرات، آداب۔ آج میں ایک نہایت افسوسناک واقعے پر اظہار خیال کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل گزشتہ روز یعنی 1 جون کو کراچی کا علاقہ ہے ڈیفینس، اور اس کا ڈیفینس فیز 6 کا علاقہ ہے خیابان اتحاد کمرشل۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان موٹر سائیکل پر اپنی بہن کے ساتھ وہ جا رہا تھا کہ سڑک پر ایک بااثر شخص کی ایک رعب-دار جو گاڑی ہے اس سے وہ اس کے آگے آ گیا۔ کیا ہوا، اور اس میں جو اب تک تفصیلات آئی ہیں وہ غلطی اس بااثر شخص کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ بااثر شخص گاڑی سے نکلتا ہے اپنے گارڈز کے ساتھ، اور پھر اس موٹر سائیکل سوار نوجوان کو پکڑ کر اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے اور اس کو دبا کر مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی اور اس کے گارڈز بھی۔ اس نوجوان کی بہن ہاتھ جوڑتی ہے اس شخص کے کہ میرے بھائی کو مت مارو، اور وہ مار رہے ہیں مسلسل۔ وہ کہہ رہی خدا کے لیے اب روک دو، بہت مار لیا تم نے، مت مارو، معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی ہے اس کے پاؤں میں گر گئی، پاؤں پکڑ رہی ہے، اس کے رو رہی ہے، لیکن وہ شخص اس کو مار رہا ہے۔ اور اس شخص کا نام جو بعد میں ڈیٹیل آئی ہے کوئی سلمان فاروقی ہے، کسی ایک کمپنی کا چیف ایگزیکٹو وہ آفیسر ہے۔ اس نوجوان کو موٹر سائیکل سوار اس قدر مارا بری طریقے سے، اور وہ اس کی بہن جس طرح سے رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، آہ و بکا کر رہی تھی، فریادیں کر رہی تھی، اس کی بے بسی، اور وہ نوجوان کو مارنے والے اس شخص سلمان فاروقی نام کا جو شخص تھا، اس کی فرعونیت وہ ویڈیو میں پورے ملک نے دیکھی کس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کراچی میں۔ اس سے پہلے ابھی چند روز پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک کار سوار وہ جا رہا تھا کہ آگے ایک کوئی رئیس زادہ اپنے ساتھ کئی مسلح گارڈ کلاشنکوفیں لیے وہ اس کے آگے آ گئے۔ کیا ہوا، وہ گاڑی سے اترتا ہے، وہ پورا وہ امیر زادہ وہ اور اس کے مسلح کلاشنکوف سے مسلح گارڈ جو ہیں وہ اس کار میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو بری طریقے سے مارتے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے سڑک پر۔ اور کل یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ واقعہ جس طرح سے ہوا ہے کہ جی وہ فلاں کسی فلم کمپنی کا کوئی سی او ہے، وہ کوئی بھی ہے، لیکن کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی بھی شہری کو اس طرح سے سرے بازار سڑک پر اس طرح سے مارے پیٹے۔ قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی جو بھی کرے اس کو قانون کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ جو بااثر شخص ہے اس نے جس طرح سے جو کچھ کیا اس موٹر سائیکل سوار نوجوان کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اس کو دنیا نے دیکھا۔ اتنا شور شرابہ سوشل میڈیا پر ہوا، اور وہ دکھاوے کے لیے اس شخص کو حراست میں لیا گیا، اور ایسی ڈرامہ بازی کی گئی کہ جی دیکھیے ان کو لاک اپ میں بھی کر لیا ہے، دیکھیں جی کس قدر کیسا قانون ہے۔ ایسا ڈرامہ کیا گیا، ایک دکھاوے کی ڈرامہ بازی کی گئی کہ اس شخص کو جس لاک اپ میں رکھا ہے وہ لاک اپ بھی کھلا ہوا، کچھ کنڈی تک نہیں لے گی، تالا تو چھوڑ دیجیے آپ۔ تو یہ کوئی قانون نہیں ہے کراچی میں، طاقتوروں کا قانون ہے۔ طاقتور خود قانون ہیں، خود جج ہیں، خود جلاد ہیں، جس کو چاہیں یہ اس طرح سے شہریوں کو روند رہے ہیں، کچل رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا کرنے والے لوگ خود طاقتوروں کے دوست بنے ہوئے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہی قانون ہے، اور اس شہر کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے غلام ہیں، وہ ان کے ہاری ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا
گزشتہ روز اس نوجوان کو جو مارا پیٹا گیا، اس واقعے کا ایک سب سے افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ سڑک پر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا، اس موٹر سائیکل سوار نوجوان کی بہن وہ جب اس شخص کے اس سفاق، یہ جو سلمان فاروقی نام کا جو بھی یہ شخص ہے، جب اس کو دہائیاں دیتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، اس کے پیروں میں گرتی رہی، اس سے فریادیں کرتی رہی، جب وہ نہیں سن رہا تھا اور اس کے بھائی کو مارا جاتا رہا، تو اس وقت اس موقع پر جائے وقوع پر کئی لوگ موجود تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس موٹر سائیکل سوار کی وہ بہن، مظلوم بہن، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی وہاں موجود لوگوں سے کہ یار کوئی تو کچھ کرو. وہ فریادیں کرتی رہی وہاں موجود لوگوں سے، لیکن اس موقع پر موجود لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہے، جیسے یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے بلکہ کوئی تماشا ہو رہا ہے بندر کا، کہ جہاں چاروں طرف لوگ دائرے میں کھڑے ہو کے اس تماشے کو دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. لوگ تماشا دیکھتے رہے اور وہ مظلوم بہن، وہ لڑکی فریادیں کرتی رہی. جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا سوچو کہ وہ جو بہن جو فریادیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کیا تصور کرو کہ اگر وہ تمہاری بہن ہوتی، حالانکہ اس طرح ہر بہن، بیٹی ہماری بہن ہے، لیکن وہ تمہاری بہن ہوتی اور اس طرح سڑک پر کوئی تمہاری بہن کو رسوا کر رہا ہوتا، وہ چیخ چلا رہی ہوتی، فریادیں کر رہی ہوتی، اور اسی طرح سے کوئی بااثر شخص اس کو رسوا کر رہا ہوتا، اس کو ذلیل کر رہا ہوتا، اس کو دھمکیاں دے رہا ہوتا، اور وہ بہن اسی طرح سے فریادیں کر رہی ہوتی، تو تصور کرو تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوتی. کیا اس وقت اسی طرح سے تم خاموش کھڑے اپنی بہن کا تماشا دیکھتے رہتے، اسی طرح سے اس ظالم کو اس پر ظلم کرنے دیتے؟ یعنی کوئی بھی تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح سڑک پر یہ سلوک کرے، تمہارے چھوٹے بھائی کو مارے اور پھر تمہاری بہن کو رسوا کرے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرے، اس کو اٹھا کر بھی لے جائے، اسی طرح کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہو گے؟ غیرت کس چیز کا نام ہے؟ MQM بننے سے پہلے یہی کچھ ہوتا تھا اس شہر میں کہ ایک منی بس میں، ویگن میں، ایک مہاجر بہن کے ساتھ ایک کنڈکٹر، وہ اس کو اسی طرح سے ذلیل کر رہا ہوتا تھا، اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی کر رہا ہوتا تھا، اس کو مار رہا ہوتا تھا. پوری منی بس اور ویگن میں بھرے ہوئے لوگ، کراچی کے اسی طرح کے مہاجر، وہ خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے تھے اس کا. ایک مہاجر بزرگ کو مارا جا رہا ہوتا تھا کنڈکٹر کی ہاتھوں، اور سارے لوگ ویگن میں، منی بس میں بیٹھے تماشا دیکھتے تھے اس کا. ایسے میں قائد تحریک جناب الطاف حسین وہ سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں میں یہ جو ایک عنصر ہے نا، اپنے قوم کے لوگوں کو اسی طرح سے رسوا ہوتے دیکھتے رہے، ان پر تشدد ہوتا رہے اور خاموشی اختیار کریں. لوگوں میں یہ جو بے حسی اور میں تو کہوں گا کہ یہ جو بے غیرتی ہے، اس کو ختم کر کے ان میں یہ سوچ پیدا کی کہ اس طرح سے کوئی بھی تمہاری ماں، بہن، بیٹی پر اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کرے تو اس کا ہاتھ روکنا چاہیے تمہیں. لوگوں میں جرت اور ہمت اور بہادری پیدا کی اس طرح کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی، اس کو ہاتھ سے روکنے کی. جب ہر علاقے میں اسی طرح سے نوجوان متحد ہوئے تو اس طرح کے واقعات رک گئے. قائد تحریک جناب الطاف حسین کو اس سیاسی منظرنامے سے ہٹا کر، MQM کو اس طرح سے اس پر پابندی لگا کر، MQM کے ٹکڑے کرا کر
لوگوں پر جبر کر کے. یہی چاہتے تھے اس شہر کے دشمن کہ اسی طرح سے آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہر علاقے میں، ہر سڑک پہ، ہر شہر میں، ہر اسی طرح سے ہوتا رہے اور تم اسی طرح سے خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہو. ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. اور یاد رکھیے کہ جو لوگ اس طرح کے ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر خاموشی ایسی قوموں کا، ایسے لوگوں کا جو ہے وہ غلامی پھر مقدر ہوا کرتی ہے. آپ خاموشی اور مصلحت کا دامن تھامے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میری بہن یا بیٹی تھوڑی ہے. تو کل کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوا تھا گزشتہ روز، آج کسی بہن بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح سے کسی علاقے میں کوئی طاقتور بااثر شخص وہ آپ کی بہن بیٹی کو بھی اسی طرح سے رسوا کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کے چھوٹے بھائی یا آپ کے بیٹے کو اسی طرح سے اپنی طاقت کے بل پر اسی طرح سے مار سکتا ہے. تو اس طرح کے ظلم کو اگر آپ روکیں گے نہیں، خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہیں گے، بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، تو کل اسی طرح آپ کے بچے، آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی، آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی ہوگا اور آپ کی بہن اسی طرح سے فریادیں کرتی رہے گی، ہاتھ جوڑتی رہے گی اس ظالم کے، اس بااثر شخص کے، اور اس کے پیروں میں اپنا دوپٹہ ڈالتی رہے گی، اسی طرح پکارتی رہے گی اور وہ رسوا ہوتی رہے گی. سوچئے، غور کیجئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے. دل چیر گیا اس بہن کی فریادیں دیکھ کر، کلیجہ کٹ گیا، بہت افسوس ہوا، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے شہر پر ظلم کا ایسا راج قائم ہو چکا ہے. حکومت وہ خود چاہتی ہے اسی طرح کے شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے. خدا را